ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا ولن ترسلوا دعائے کے ختم قریب اشرف مجالس کا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور مالک اللہ ذکر محمد وآل محمد صدقے جناب اس مجالس نے ابتدا کی ہے بنیاد رکھی ہے اور وہ عزمدار یعنی شریک کرتے ہیں آج موجود نہیں خالق تمام دے رحمتہ اور جڑے اس سلسلے کو چلا رہے ہیں مالک مدی توفیقات اضافہ فرمائے اس کے حلال مسیح عطا فرمائے اور خالق کریم سے تمام باہمی اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے دشمن نے ہر حملے تو محفوظ فرمائے ذکر محمد وعلی محمد صدقے خالق کریم ظاہری واسطے مقامات مقصد رستے صاحب و آسان فرمائے سر حدی و رہبر امام برحق دا جاندی زبور فرمائے اور سمجھ گرو امام دلشکر نسبائی بڑا اور ندے کرمے جامع شہادت نصیب فرمائے تمام دعا مدی قبولیت بھی ذاتر مل کے بلند تر صلوات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دل تشریف فرما ہے اور میرے آقا نے اپنے اصحاب کو ایک سوال کہتے ہیں فرماتے ہیں میرے اصحاب دسو تسیں کون ایسا خوش قسمت ہے جڑا ساری رات اللہ کی عبادت کرتا کون ایسا خوش قسمت ہے جڑا ساری رات اللہ کی عبادت کرے گا ہو گیا کون ایسا خوش قسمت ہے جڑا اس وقت تک نسل میں جس وقت تک ختم قرآن کا ثواب نہ کرتا کون ایسا خوش قسمت ہے جڑا اس وقت تک نسل میں جس وقت تک بیت اللہ کی زیارت کا ثواب اپنے نام اعمال نہ لکھوا فرمانے کون تو سب ایسا خوش قسمت ہے کہ جڑا سفر تو پہلے آدم نبی تو لے کے میں مصطفیٰ تک سارے نال مسافر کا ثواب ہے جس لیے اگر یہ سوال کرتے ہیں سارے اصحاب جمع ہیں مسجد بھری ہوئی ہے جناب سلیمان محمدی کھڑے ہوئے دیکھ کے ہمیں یا رسول اللہ یہ سارے کم میں کریں کیڑے کیڑے کام ختم قرآن بھی ہے بیت اللہ میں طواف کا ثواب بھی ہے اللہ کی ساری رات کی عبادت بھی ہے
اور انبیاء نے نام مسافہ بھی ہے. یا رسول اللہ یہ سارے کام میں کریں. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ تسا فرمائے ہو سلیمان اسالی اہل بیت دے وچ ہوئے، لیکن یہ جڑے جملے تسا فرمائے اللہ کی عبادت وہ بھی ساری رات جبکہ سلیمان ستا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت وہ بھی ساری رات جبکہ سلیمان ستا ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف وہ مکے دے وچ، سلیمان مدینے دے وچ، انبیاء دے نال مصافہ. چلو توارے نال تو مصافہ تے سلام تھی سکتے ہیں، آدم تو گھر کے عزت نبی نال کی میں مصافہ. عالمی کی رحمت ہے کہ رب سلیمان میری امت کے درمیان یہ ہے کہ میں لقمان اپنے لوگوں کے درمیان. قرآن مجید میں حضرت لقمان کے نام کا پوری صورت ہے. کدا اتفاق ہو بنے موقع مل بنے اس صورت کو ترجمے نال پڑھو جس سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت، یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ میرا بیٹا جیڑا بھی کام کر رضا خدا دی خاطر، لوگوں کی دکھانا کی خاطر کوئی کام نہ کر. اس واسطے کہ لوگوں کی خاطر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں لوگوں کی خاطر صبح و رات 24 گھنٹے محنت کرے گا. ایسے ایک بندے راضی رکھے سی اللہ دی خاطر ایک سجدہ کرے سے خالق انعام اضافہ بس. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مزید سمجھانا دکھاتا ہے. ایک سواری پہ باپ بیٹا دوہے سوار ہو گئے. سواری کمزور نہیں گئی، گدھا آئی ہے خچر آئی ہے، یہ دوہے سوار ہو کے، بلکہ پہلے حضرت لقمان سوار تھے. بیٹے کو حضرت ان کی رسی پکڑ دی بازار ہی گزرے. بیٹا بازار ہی گزرے، درمیانے بازار پہنچے، کچھ لوگ کٹھے ہو گئے. لیکن لقمان ٹھیک ہے تو بزرگ ہے، لیکن دیکھ تیرا پتر تھکا ہوا ہے، اگر تو لے آ تھوڑی دیر اپنے پتر کو سواری میں ملا لے. اگلے دن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سواری میں ملا، آپ پیدل پڑھے. بس وہی لوگ کٹھے ہو گئے، انہوں نے آگے تیرا پتر بڑا نافرمان ہے، ضعیف کیوں ڈرتا ہوا ہے، جوان اتنے چڑھ کے بیٹھ گئے. اس کو اگلے دن حضرت لقمان کے بیٹا دوہے سواری کرتے اس لیے اس سے بدلائی کا گزر ہوئے. بات لوگ کٹھے تھے گئے، انہوں نے کہا یار کا کچھ ہی کیا گئے، ہماری پہ ظلم کی تھی بدے ہو، دوہے چڑھ کے بیٹھ گئے، ہکے کر کے باؤا ہکے کر کے باؤا. حضرت لقمان اگلے دن دوہے پیدل چل کر سواری نہ آئے. بات وہی لوگ کٹھے کی گئے، انہوں نے کہا جی بھائی سوار نہیں ہونا، سواری گھر کے مت دو. اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا میرا بیٹا ہیکے کر کے بیٹھے ہیں انہیں اعتراض کیتا ہے، دوہے کٹھے بیٹھے ہیں انہیں اعتراض کیتا ہے، دوہے پیدل چلے ہیں انہیں اعتراض کیتا ہے. لوگوں کی خاطر ساری زندگی کوشش کرے رہے، ایک کڑا راضی نہ تھی صرف اللہ اینا مہربان ایک خالق کو ایک دفعہ ہاتھ چچا او اللہ راضی تھی. تو گویا حضور اکرم کے فرمیدن سلیمان میری امت ہے ایویں ہے کہ میں لقمان اپنے لوگوں کے درمیان. حضور فرمیدن سلیمان انہاں لوگوں کے تھے اعتراض، انہاں کو اس اعتراض کا جواب دے تو سارے کام کیویں کرے. کم یاد ہے، کم یاد ہے تو جواب کا پتہ لگ سکتا. اور یہ بھی تسے جان دے ماشاءاللہ ہر کلاس دے وچ ترائی قسم دے شاگرد، کلاس ہوتی ہے، کلاس چھوٹی ہے،
پرائمری کلاس ہے، مڈل دی ہے، میٹرک ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہر کلاس میں 3 قسم کے شاگرد ہیں۔ ایک شاگرد کو ہونے استاد ایک سبق پڑھیں گے، اس سبق دے وچوں اگلے 2-4 سبق خود یاد کریں گے۔ وہ بھی تو شاگرد ہوگا نا، استاد ایک سبق پڑھیں گے، اس سے سبق کی بنا پہ اگلے سبق خود یاد کر کے قانون پتہ لگ بنے انہوں کو۔ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استاد جتنا پڑھیں گے اتنا یاد کریں گے، کہ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں استاد جتنا ہی پڑھا ہوئے انہاں قسم چاہیے ہوگی یاد نہیں کرنا۔ انہیں ہے رسول اکرم دی شاگردوں میں بھی ایسا عظیم ترین شاگرد علی بھی ہاں، جس علی کو 3 دن دے علی کو رسول میں حضرت تے چایا ہویا ہاں، رسول اکرم جس نے حضرت تے علی آنکھ کھول کے پہلی زیارت رسول کے چہرے کی تھی کہ پہلا جملہ علی مولا فرمائے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اجب رسالت کا اعلان نہیں ہے، پہلی دفعہ جملہ علی کی زبانی لوگا سنے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ علی بیت اللہ دے اندر آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ اندر سارے بتر میرا دل لگا پہلی زیارت چہرے رسالت تے پوے، اور رسول اکرم فرماتے اے علی تو سمے کو پہلی نگاہ واسطے منتخب کیتے، میں تکو علم واسطے چھوڑ کیتے۔ زبان رسالت سے اور فرماتے کچھ سنا، علی فرماتے تورات سناوا، زبور سناوا، انجیل سناوا، یا رسول اللہ آنکھوں کا قرآن سناوا۔ ایک جملہ سارے مکے میں سنے، اجل قرآن شروع نہیں کیا، قرآن شروع تھی انہیں 10 سال بعد، علی 10 سال پہلے بھی آدھے قرآن سناوا۔ کویا علی انہا 2 جملے دینا السلام علیکم یا رسول اللہ اور اس جملے دینا قرآن سناونا۔ علی اے فرمانا چاہتے ہیں میں او نہیں جڑا بال دیوان کی ناسا، میں تا او آنے دے کتے مصطفیٰ فرمائے انا و علی میں نور واحد۔ رسول اکرم علی دے لبان ابو سب سے فرمانا اے علی میرا دل آدھے القرآن سنا۔ پہلی آیت جڑی امیر المومنین نے تلاوت کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃ خاشعون، کامیاب ہیں وہ مومنین جنہ کی نماز ہے جو خشوع اور خضوع ہے۔ علی ایک تلاوت کی تھی، مکے والے سنی، رسول جھکنا شروع کیتے، علی دے لبا دا بوسط دے کے فرمائے اے علی میں بھی بشارت دینا کامیاب او مومنین جنہاں دا تو ایمان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ امام صادق فرماتے ہیں ولایت و ناسانی ولایت۔ اس ساری عبادات اس سے قبول تھی سے جس سے دل ساری ولایت ہو۔ روایات میں قبر میں جس سے مومن میں نا مختلف نور ان کی قبر دے وچ کوئی سر والے پاس، کوئی پیر والے پاس، کوئی سجے پاس، کوئی کھبے پاس، ایک نور ان کے سینے تے آ جاتا ہے۔ یہ اتنی روشنی ہوگی ہے، باقی نوراں دی روشنی مک نہیں۔ یہ جڑا سینے تے نور ہوندے سارے کو کوئی تو کیڑا نور ہے؟ ایک کدے میں نماز، یا دے میں روزہ، یا دے میں حج، کوئی آدھے میں صدقات، کوئی آدھے میں خیرات، کوئی آدھے میں صلہ رحمی، کوئی آدھے میں حسن خلق،
کوئی آدھے پردے نال محبت، کوئی کیا سارے مل کے آدھے تسا تو سارے کو پوچھا ہے اور تسا دا سو تواڈی دی روشنی ہے، تواڈا کیڑا نور ہے؟ اے نور دے کے اگر میں نہ آونا اج تسا بھی نہ آؤ، انہاں کے جناب تعارف تو کرو، اے نور دے کے آدھے میں نور ہاں ولایت علی تو گویا رسول کے فرمیدن علی فرمیدن جڑا نمازی ہے، رسول کے فرمیدن تو دا امام ہے، سمجھے؟ علی کے فرمیدن جڑا نمازی ہے وہ کامیاب ہے، رسول کے پہ فرمیدن جیدہ تو امام ہے، نمازی بھی ہو کامیاب بھی ہو، جے کو نماز ٹائم نہ ملے۔ اور میں روزانہ اپنے مجلس سے جملہ ضرور آتا کہ عشرہ مجالس صاحب کو فائدہ دے رہے یا نہ دے رہے؟ جی یہ عادتاً رسماً روایت کے مطابق کہ چونکہ محرم ہے تہاڑی مجلس کے لیے چلو بے کر میں حسین اس ذکر کے عادتاً نہ آ، رسمہ روایت نہ آ، اس ذکر پہ حسین کو ضامن بنا کے گناہوں کی معافی تاکہ یہ مجلس عذاب کو فائدہ دے۔ کسی بندے کے کوئی پوچھا نا یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتا، وہ آگے نہیں بھولے ہوئے چیزیں یاد آنے نماز خشوع و خضوع نہیں رہتا کہ ویسے نماز میں پڑھتا ہی نہیں، انہاں کہ یہ دلیل تیری غلط ہے، کہ گل تیری صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہ دسا کیڑی شے دا کام کرے گا؟ وہ آگے نہیں میں کھیتی باڑی کرے گا، آج کل کیڑی شے کاشت کی ہوئی اس کا کئی گندم، اس سے گندم تیار ہو بنے کیا کرے گا؟ وہ آگے وہ گندم کی سٹھی میں کٹ گئی، یہ بزرگ دیکھ کر کیا وہ گندم جناب گندیاں موٹیاں نہیں نکلی، گندم جناب کیا گندیاں موٹیاں نہیں نکلی؟ انہاں کہ جی نکلے، ایک گندیاں موٹیاں تیرا پانی نہیں پیتا، انہاں نے تیرا خرچہ نہیں کیا، جیڑی کھاد جیڑی سے گندم ہوئی تھی انہیں ہی تو پیتی ہے، تو گندم کی سرسی کٹے نہیں انہاں کو کیوں نہیں کٹے گا؟ آدھے میں کو چاہیے گندم کی سرسی وہ میں کٹ لینا، باقی جڑیاں موٹیاں سڑ میں دیا۔ یہ بزرگ نے کہتے پس تو نماز پڑھ، اس خالق کے قریب کو تیرا سجدہ مطلوب ہے، تو اللہ تیرا سجدہ چاہتی سی، تیرے دل دے خیال ایمیں جل ویندے جویں گندیاں موٹیاں چل ویندیاں۔ یہ نماز کئی حالت معاف نہیں ہے نا، یہ پچھلے دن میں جملہ عرض کرتا مثال سے اور سکھایا، نماز کئی حالت نہ معاف ہے نہ کہیں کوئی اختیار ہے معافی دے دے، یہ اللہ کی عظیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ رسول اکرم فرماتے ہیں سلیمان میری امت کے درمیان ایویں لقمہ، سلیمان تجھے ساری رات اللہ کی عبادت کی میں کرے گے، گل یاد کھڑی ہے یا رسول اللہ یہ ممبر ہے یہ مسجد ہے، تسا فرمایا میں یاد رکھے کہ بھول گئے، میں یاد رکھے کہ بھول گئے، تسا فرمایا جیڑا بندہ رات کو سمن تو پہلے وضو کر کے سم ہوئے جتنی دیر ستا رہے رب ملائکہ کو آدھے گی دیر نام امانت میری عبادت لکھتا خیال ہے میرا خیال ہے رسول اکرم نے حکم زمانے فرمایا ہے جڑا حکم سلیمان نے آکے میں کرے نا یہ آج بھی کوئی ہے جناب سلیمان کی بات کرتے ہیں رسول اکرم فرماتے ہیں کاش میں اپنے مومن بھائیوں کی زیارت کر سکتا ہوں یا رسول اللہ کہنے مومن بھائی جڑے شہید ہو چکے فرماتے ہیں نہیں ساڑھے جو کوئی ہے فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ کہنے تو نے مومن بھائی آقا فرماتے ہیں سلیمان میرے مومن بھائی ہیں
جڑے میری زندگی جنہ ہو سکے میرے فرمان دوجھل دی زبانی سن کے عمل کرے سے میں رسول دے مومن بھی رہا اصلا رسول اکرم کو تو کوئی نہیں سنو اصلا بزرگوں کو رسول روایات میں لکھا ہے اصلا اگر انہوں تے عمل کر گئے رسول دے مومن بھائی بڑھ سو یا نہ بڑھ سو یقیناً بڑھ سو ہون دسو کتنا ٹائم لگ دے وضو کرانے سے جی 5 منٹ اچھا جی دوسری گل بندہ وضو کر کے نماز پڑھ رہے آنکھ لگ وجہ سے اگلا آ وجہ سے وضو بات تھی یا نہیں تھی کی گل ہے وضو بات تھی وجہ کچھ مبتلا دے وضو چ وضو بات تھی دے انت اللہ دے وضو کر کے صاف ہو جتنی دیر سنتا رہے ان الحسنات یذہبن السیئات خالق قرآن مجید نے فیصلہ کر کے دے میرا بندہ تیریاں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں تیرے ذہن مستحب ہیں اے مستحب نیکیاں تیرے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا مثلا واجب نماز کے بعد تسبیح سیدہ طاہرہ کا پڑھنا 34 دفعہ اللہ اکبر 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ سبحان اللہ یہ 100 دفعہ یہ پڑھنا امام صادق فرماتے جیڑا بندہ واجب نماز کے بعد میری ناری دی تسبیح پڑھے تے ایک بندہ 1000 رکعت نوافل فرض پڑھے ایک بندہ واجب تو بعد میری ناری دی تسبیح پڑھے مولا فرماتا 1000 رکعت کا ثواب ایک پاسے میری ناری دی تسبیح کا ثواب ایک پاسے اور اس تسبیح کا اتنا ثواب ہے آج واجب تو بعد تسبیح سیدہ پڑھنا اگر واجب نماز کوئی کمی رہ گئی کوئی نقص رہ گیا قبولیت کی منزل تک نہ پہنچ سکی فرمایا ایک واجب نماز کے بعد تسبیح کی اتنی طاقت ہے جنہی تیری واجب نماز کو بھی قبول کرنے کا سبب بن تو کتنا ٹائم لگ دے اس تسبیح سے میں جسے نماز پڑھ کے میں دنیا نہیں رکھ رہا ہوں وہ آپ کو پتہ نہیں لگ جائے کہ پورے دوڑے تھے کیا نہیں تھے انہیں ہوتے یہ نہیں اتنی جلد سے میں اللہ اکبر کرنا پتہ نہیں چلتا اللہ اکبر صحیح رکھے یہ نہیں حافظ بشیر صاحب کوئی شہید العظم مرجع اعظم متزل العالی انہیں کو کسی بندے چکے ملاقات کریں نا جسے زیارات میں لوگ انہیں کو یہ بندے چاہے صحیح ذکر خدا ہے اللہ اکبر یا کھڑا الحمدللہ سبحان اللہ خدا دا ذکر ہے اگر میں 34 دی جہاں پہ 35 دفعہ آگنا میں کوئی حرج ہے میں 34 دی جہاں پہ بندہ جلدی نہ پڑھتا بیٹھا ہوں 36 دفعہ کہیں دیں گی 40 دفعہ کہیں دیں گی کوئی حرج ہے الحمدللہ میں زیادہ نہ پڑھا کوئی حرج ہے انہیں بہترین مثال دے دیئے سمجھے انہیں کہیں کو اگر کوئی بندہ نہیں آکے کہ 34 قدم چل جتنا تیرے 34 قدم مکھ سے اٹھائی خزانہ پڑھا یعنی کہ 34 قدم چل جتنا تیرا 34 قدم ختم تھی سی اتھائی خزانہ پڑھا انہاں فرمایا کہ صاحب گن کے چل سے یا اندازے دے چل سے 34 یا 35 چل سے یا 33 واقع میں تو ایک ایک قدم گن سا پورے 34 کرے سا آپ اسے قبلہ فرماتے دنیا دی لالچ 34 کرے سے جنت دی لالچ پورے نہیں کر سکتے گویا واجب نماز کے بعد کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے اگر تسلی نہ ہوتا تسبیح سیدہ پڑھ کے رسول اکرم فرمایا اس لیے امیر المومنین نے سیدہ طاہرہ کو آقا زادی بنت رسول توڑے بابے کو کچھ کنیزہ نہیں ہے میرا دل آج ہے کہ ایک کنیز دن دنوں جڑی توڑے گھر پہ کم بی پاک نے بابا صاحب کے درمیان میں واپس واتا رسول گھر دے وچ بیٹی تسا آئے آئے خیر ہے بابا میں ہی نیت نہ لائے تاکہ ایک کنیز توڑے کو گھرنا رسول اکرم فرمایا اے بطول
دنیا دے آرام واسطے کنیز چاہیے یا آخرت کا رتبہ چاہیے؟ بابا میں کو آخرت کا رتبہ چاہیے. ہوں میں نے آقا دے کہ بطول کی تسبیح جب پڑھ اللہ آخرت کا رتبہ عطا کرے. اور وہ سیدہ طاہرہ وہ طاہرہ بطول مسجد رکھتی ہے. رسول اکرم خطبہ پڑھے تھے. دوران خطبہ رسول اکرم نے اصحاب کو سوال کیا، اے میرے اصحاب، ارسو عورت دی زینت کیا ہے؟ عورت دا زیور کیا ہے؟ عورت دا حسن کیا ہے؟ ہر صحابی نے مختلف جواب دیتے ہیں، لیکن رسول اکرم نے کہیں نے جواب دے اطمینان کا اظہار نہیں کیا. چلو میری گل سمجھ آنی پڑی. جناب سلیمان محمدی دروازے سجدہ تھے. آقا ذاتی آج تولے بابے نے ایک سوال کیا ہے، عورت دی زینت کیا ہے؟ عورت دا حسن کیا ہے؟ عورت دا زیور کیا ہے؟ ہر کی نے مختلف جواب دیتے ہیں، لیکن رسول اکرم نے کہیں نے جواب دی اطمینان کا اظہار نہیں کیا. میں تو نے دروازے نہیں واسطے آیا جیڑا جواب تسا دے سو سدا بابا مطمئن تھی ویسے تسا دے سو عورت دا زینت کیا ہے؟ زیور و حسن کیا ہے؟ اسادیہ میں حسن لباس ہے، فنا ہے، فنا ہے. بی بی طاہرہ بی نے چاہتا سلیمان میرے بابے کو ان کے ہاتھوں بطول پہ آئیے عورت دا حسن عورت دا زیور ہے، عورت دا غیر محرم نہ لے کے غیر محرم اس کو نہ لے کے. عورت غیر محرم کو نہ لے کے غیر محرم اوپر نہ لے کے. آئی کا تو بڑا رواج ہے نا کہ کوئی بزرگ روکے جا. میں اپنے علاقے کی گل کرنا، شہر کی گل کرنا، کوئی بزرگ اگر آنکھ ہی چھوڑے بھئی میرے پوتر پردے دا کوئی خیال کرو، پڑھا لکھا ماحول کیا ہے؟ کوئی چٹی داڑی والے بزرگ روک کے آنکھ ہی چھوڑے پوتر کو پردے دا خیال کرو، پڑھا لکھا ماحول کیا ہے؟ انہوں نے ایک بات ان پڑھے نہ رنگین نہیں. پڑھا لکھا ماحول کیا ہے؟ دادا تمہیں پرانے زمانے اور جدید دور ہے. پرانا زمانہ جنت والے پاسے ویندا، جدید لوگ جہنم کی دی. پردے نال محبت آقا ذاتی دے غیر محرم وہ نہ دیکھے، وہ غیر محرم نہ دیکھے. کیا خیال ہے؟ گھر دی چار دیواری ہوئے تو میرے چاچے دا پوت میرے گھر آوے میری بیوی رکھے لگے جی جس لئے وہ گھر آوے میری بیوی کے سر سے چاندے نہ ہو. جیسا نا رسم و رواج شوہر بیچ بیٹھے بیوی بیچ بیٹھی پردہ سلامت کوئی نہیں. میں انہیں دا ہونا آوے گھر جنہیں لئے گھر آوے بیوی دا پردہ کرا اتنا دا پردہ کرا انہیں وال بک بنے. میرا مساس آگا میرے گھر آئے میری بیوی رکھے لگے غیر مارا میں اگر اپنے سالی کے گھر لگا میں وہ میری کیا لگی ہے ہی نہیں. ایوہ سے قرآن کا حکم ہے اپنے گھر میں دروازہ کھڑکا کے بھائی. رسول فرمیدہ میں جس لئے میراج کا گیا میری ٹھے کچھ عورتاں جڑیاں والا نال لٹکی ہوئی ہیں. میں پوچھے صحاب کو انہوں نے ملائکہ کو پوچھے انہوں نے گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے گناہ ہے اپنے بال غیر محرم کو لکوئے میں لکے تھے. تو میرا دل میں ارمان رسول اکرم نے عظمت بطور دا سامن کی خاطر آئین دروازہ عصمت بیٹی میں اجازت آویں نا بیماری میں تو پچھڑ گیا نا بابا بسم اللہ دین دے کروں تو نہیں پوچھے گا. حضور فرمیدہ میں کلہ نہیں میرا صحابی نہ ہے وہ بھی تو پوچھنا چاہتے. بی بی فرمیدہ والی اجازت دو بابا میں پردہ بڑھا دینا. حضور فرمیدہ زہرا اور نابینہ ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. بی بی طاہرہ فرمیدہ بابا اور نابینہ ہے میں تو نابینہ نہیں. عورت کی زینت کیا ہے؟ اپنے ماحول کو صحیح اس طرح سے انہوں نے ماحول کو صحیح کر تاکہ پردے نال محبت پیدا ہو.
اور اسی چیز روز قیامت حساب اسی چیز کے بارے روز قیامت پوچھا ہوئے رسول اکرم کے بھی فرمائے جڑا بندہ رات کو وضو کر کے سمے اللہ کیا انعام دے سی ساری رات کی بات صرف سلیمان کو دے سی ہر کہیں ڈیڑھ ہی وضو کرتے سمے حضور فرماتے میرا مومن پھر آئے جڑا میری زندگی جڑا ہو سی میرے فرامین میری احادیث لوگوں کی زبان ہے سن کے اندو تھی عمل کرے سی یہ بھی تو سب کو حضور فرمائے نا پردے نال محبت فرماتے ملعون ہے وہ بندہ جیڑا اپنی ماں اپنی بھین اپنی بیوی دی پردے دا حفاظت نہ کر نہ خیال کر خدا تو گھر وجہ شام بیوی دی روزی بن کرو زیارت اور میں بار بار اللہ کھڑا جان گا اگر دین بچانا مقصد محمد و آل محمد نہ ہوئے ہاں کہیں کمینے دی جرات ہی نہ آئی علی دی دھیدے بھر کے گلیک سکتا یہ بھی چادر خوشی لال نہیں دیتی یہ نہیں جو نہ چادر ان کی بھی لہا کے لیے چاہیے نا وہ اپنے دیر چھکے میں ہے یہ اپنے دیر چھکے بھی ہے مسائل سارے برداشت کرتے ہیں پردہ بچا کے لے گئی ہے علی دی بھی سارے واسطے دین بچا کے لے گئی ہے سارے واسطے خدا کا گھر شام من کرو زیارت سیدہ دے روزے آج بھی بی بی دے ہر صدر دروازے کالے رنگ لیے چادرہ لٹکے ہوئے جنہوں نے پچھو کے لکھا ہوئے وقف سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک ظاہر میرے نانا اس پہلے کو پوچھے ایسے برکے کیوں لٹکے کھڑے میں کہ تھوڑی دیر انتظار کر ناراض ہوئے تھوڑی دیر گزری ایک ظاہرہ اندر داخل تھی جیسے ادھے سر پہ چادر ہے اگلے بار ننگے ہیں ظاہر بھی میرے نال کھڑا ہے میں بھی کھڑا انہوں نے بی بی دے حرم نے خادم کھڑے ایک خادم دھواتے بزرگ وہ بی بی دے طرف لٹکا ہویا برکا لہائز اس عورت دے ساتھ طرح کا دے انہیں نمائن متا علی دی بھی دے زخم کو کھلا انہیں نمائن متا بطور دی بھی دے زخم کو کھلا انہیں لگی رہے سے علی دی روک جاتی میں چادر خوشی نہ کر رہی بھی تھی کمینے لٹے تیرے میں آج رہی ہے حیاء کر میری ماں دا جنازہ دھرات میری ماما بھینی تو آجے حصے دا جملہ روزے قیامت عورت سیدہ طاہرہ بطول دنال ام المصائب بی بی جناب زینب کبریٰ جنال اٹھی سی جڑی دنیا جی پردے دا محبت کرے اینا عظیم دین کنا سوچے میں کیڑی ضرورت ہے مولا کو سوال کر مولا مدینہ چھوڑے میں علی اکبر کو نام لائے میں قاسم کو نام لائے میں غازی کو نام لائے میں بولا 18 دیا دے علی اسلام کو نام کیوں دی دی